لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ آخری بات عرض کر دوں، صحابہ قرآن میں کتنے ڈوبے ہوئے تھے اور قرآن سے تعلق کتنا مضبوط کیے ہوئے تھے، آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک قافلہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا روانہ ہوتا ہے، ایک جگہ پر وہ قافلہ پڑاؤ ڈالتا ہے اور وہاں پر قافلے کے ذمہ دار کی حیثیت سے، نگہباں کی حیثیت سے ایک کا تقرر ہوتا ہے اور قافلے والے آرام سے اپنے خیمے میں سو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، جس کو نگہبانی کی ذمہ داری دی گئی تھی وہ نگہبانی کر رہے ہوتے ہیں اور نگہبانی کرتے کرتے اچانک ان پر نیند کا غلبہ آتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اب وہ جاگ نہیں سکیں گے۔ سارے لوگ سو رہے ہیں، قافلے کے سارے لوگ یہ سوچ کر کے سو رہے ہیں کہ ہماری رکھوالی کرنے والا، نگہبانی کرنے والا نگران اطمینان سے جاگ رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں کوئی آنچ نہیں آئے گی، وہ ہوشیار ہے، وہ جاگ رہا ہے۔ لیکن جب اسے ہی نیند آنی شروع ہوئی تو اس نے نیند کو اڑانے کا طریقہ کیا اختیار کیا، اس نے اچھی طرح سے وضو کیا، نماز کے لیے وہ کھڑے ہو گئے اور نماز کے ذریعے اپنی نیند اڑانے کی انہوں نے کوشش کی۔ اللہ اکبر، جب نماز کے لیے وہ کھڑے ہوئے انہوں نے ایک صورت شروع کر دی۔ دشمنوں نے دور سے دیکھا کہ یہ عبادت میں مصروف ہے اور قافلے والے سو رہے ہیں، انہوں نے تیروں کی بوچھار کر دی قافلے والوں پر۔ تیروں کی چرچراہٹ کی آواز جیسے ہی ان کے کانوں تک پہنچی، سونے والوں کے کانوں تک، وہ اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور اپنے نگراں کو دیکھنے لگے۔ اللہ اکبر، جب سب بیدار ہو گئے تو دیکھا نگراں صاحب تو عبادت میں لگے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ سب کو ہوشیار دیکھ کر کے دشمنوں نے تیر چلانا روک دیا۔ اب یہ سارے قافلے والے اس نگہبان کے پاس کھڑے ہیں کہ یہ سلام پھیرے تو اس سے بات کریں۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو ان سے کہا تمہیں جو ہے چرچراہٹ کی آواز نہیں آئی، جو تیر چلائے جا رہے تھے جس کی وجہ سے ہم اٹھ گئے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلا اور تم نمازی میں مصروف رہے، ایسی سچویشن میں تمہیں نماز توڑ دینی چاہیے تھی۔ اللہ اکبر، وہ جواب میں کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے جو قرآن کی سورت شروع کر دی تھی اس میں اتنا ڈوب گیا تھا اور اتنا لطف آ رہا تھا کہ مجھے کسی تیر کی کوئی آواز سنائی ہی نہیں۔ یہ شوق تھا، یہ قرآن میں ڈوب جانا تھا۔ اور آج نہ سننے کا شوق، نہ پڑھنے کا شوق، نہ عمل کا شوق۔ ساری تباہی کی وجہ قرآن سے رشتہ کمزور کرنا ہے۔ اس سے رشتے کو مضبوط کرو، صبح و شام اس کی تلاوت کرو، اس کی تلاوت کو اپنے وجود کی خوراک سے زیادہ ضروری سمجھو اور یہ ارادہ کر لو کہ ناشتہ بعد میں تلاوت پہلے۔ یہ عادت بناؤ، یہ عادت بناؤ۔ اگر تم نے اپنی یہ عادت بنا لی، صبح تم قرآن کے سائے میں، رات قرآن کے سائے میں، تو انشاءاللہ العظیم پروردگار جل جلالہ دنیا اور آخرت میں عزت و سربلندی عطا فرمائے گا۔ میں اس سلسلے میں آپ کو پھر پہلی بات عرض کر دوں، آقا فرماتے ہیں قرب قیامت فتنے بہت اٹھیں گے۔ مولا علی نے پوچھا تھا ان فتنوں سے بچاؤ کی کیا صورت ہے، تو سرکار نے فرمایا تھا قرآن، قرآن اور قرآن۔ آج فتنے اٹھ رہے ہیں، کئی فتنے اٹھ رہے ہیں، اگر ان فتنوں سے بچ سکتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کی کتاب سے رشتہ مضبوط کرو، قرآن سے رشتہ مضبوط کرو اور سن لو۔ میرے آقا نے فرما دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ یہ بچے ڈاکٹر سے بہتر ہیں، یہ بچے انجینئر سے بہتر ہیں، یہ بچے لائر سے بہتر ہیں، اس لیے کہ ان کو بہتر میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، مدینے کے تاجدار کی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ ان کو بہتری کی سند میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ اس سے کوئی ڈاکٹر یہ نہ سوچے کہ ہم انہیں عزت والا نہیں سمجھتے، لیکن اتنا ہم ضرور کہیں گے وہ دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے ضرور عزت والے ہوں گے، لیکن ان کے اور ان کے درمیان وہی فرق ہے جو دنیا کی کتاب اور اللہ کی کتاب میں فرق ہے۔ اللہ کی کتاب میں جو مرتبہ
ہے اللہ عز و جل اپنے کتاب کی وجہ سے انہیں جو مرتبہ عطا فرماتا ہے وہ مرتبہ معمولی نہیں ہے. کل بروز قیامت ان کے اللہ کی کتاب کے حافظوں کو یہ درجہ دیا جائے گا اور مقام دیا جائے گا, عزت دیا جائے گا کہ 10 ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں چلے جائیں جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا. یہ پروردگار کی طرف سے ان کو اعزاز ملے گا, پروردگار کی طرف سے ان کو انعام ملے گا. حافظوں کی قدر کرو, عالموں کی قدر کرو.